دوسرا حکم دیا ولا تنہرہما، دوسرا حکم یہ دیا کہ تم ان کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں. یہ تکلیف پہنچانے کا اعلیٰ درجہ ہے. ماں باپ کو ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تنبیہ کرنا، جھڑکنا، یہ تو ایک عام انسان کے لیے بھی سخت اذیت کا باعث ہوتا ہے. ایک عام انسان کو بھی اگر ڈانٹا جائے، تنبیہ کی جائے، جھڑکا جائے، وہ بھی سخت تکلیف محسوس کرتا ہے. بعض مرتبہ لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے کہ تم نے مجھ کو ڈانٹا کیوں ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے ڈانٹنے والے. تو ایسا انداز والدین کے ساتھ انتہا درجے کی گستاخی، ایذا رسانی، ان کی حق تلفی اور بے عزتی اور ستانے والی بات ہے، جس سے اللہ پاک نے واضح طور پر منع فرما دیا. حالانکہ پہلے حکم سے ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، پہلے حکم سے ہی یہ بات ذہن میں آ چکی تھی اور آ گئی تھی اور آ سکتی ہے کہ جب ہم ان کو اف نہیں کہہ سکتے اور کسی بھی انداز سے ان کو اذیت نہیں پہنچا سکتے تو ڈانٹنا کیسے جائز ہوگا. اسی ڈانٹ ڈپٹ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مارنا بدرجہ اولا حرام ہے. اور ایسی نالائق اولاد بھی ہوتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو نہ صرف ڈانٹتی ہے بلکہ بعض مرتبہ مارتی بھی ہے، اور یہ تو بالکل حرام اور قطعاً ناجائز ہے. چاہے ماں باپ ہی کا قصور ہو، چاہے ماں باپ ہی کی طرف سے زیادتی ہو، تب بھی ماں باپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. اور کسی اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کو مارنا تو کیا، ڈانٹنا بھی جائز نہیں ہے. ڈانٹنا تو کچھ اف تک کہنا بھی جائز نہیں ہے. یہ دوسرا حکم ہو گیا. اس لیے ہر اولاد کو چاہیے کہ دل و جان سے اپنے والدین کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان کا اکرام کرے، ان کی خدمت کرے، خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے برتاؤ کرے اور خوش دلی کے ساتھ ان کی ضروریات کا انتظام کرے، اور حسب استطاعت جان و مال سے ان کی ایسی خدمت کرے جس سے ان کا دل باغ باغ ہو جائے اور دل سے وہ دعائیں دیں اپنی اولاد کو. یہ کرنا چاہیے. اور تیسرا حکم یہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس میں اللہ پاک نے ان سے گفتگو کرنے کا انداز اختیار کرنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ چونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور ان کے تم پر بے شمار احسانات ہیں، اور ایک احسان تو ایسا ہے کہ تم ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرو تو ادا نہ کر سکو. وہ احسان علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ تمہارے والدین تمہارے اس دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ہیں. اگر تمہارے والدین نہ ہوتے تمہارا وجود بھی نہ ہوتا، تمہارا دنیا میں کوئی نام و نشان بھی نہ ہوتا. اور انسان کا اس دنیا میں وجود میں آنا اور صاحب ایمان ہونا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا، یہ اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں جس کا ظاہری سبب والدین ہے. تو اور ان کے احسانات نبیوں ہوتی، یہی احسان ایسا ہے کہ بندہ ان کا غلام بن جائے، ان کا خادم بن کر کے رہے. بہرحال اللہ پاک نے تیسرا حکم کہ تم والدین سے بات کیسے کرو، فرمایا ان کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، نرم لہجے سے بات کرو، شفقت کے ساتھ ان سے بات کرو. تمہارے انداز میں ترشی ہرگز ہرگز نہ آنے پائے، غصے کا پہلو قطعاً نہ آنے پائے. ادب اور تہذیب سے، شرافت اور نرمی سے ان سے بات کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ اس کا حاصل ہے. اور ان سے جب بات کرو تو پیاری پیاری باتیں کرو، پیارے انداز سے گفتگو کرو، جس سے سن کر کے ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ محسوس کریں کہ ہاں میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا ہے یا میری بیٹی میرے سے بات کر رہی ہے. تو بولنے کا انداز بھی اللہ پاک نے بتایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے.
اور تیسرا حکم یہ دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جب بات کرو تو نرمی سے بات کرو، اکڑ کے بات نہیں کرو، غصے سے بات نہیں کرو، ایسا انداز اپنی گفتگو میں اختیار نہ کرو جس سے کہ ان کو تکلیف ہو۔